السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ونظامنا واشرفنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته وأولياء أمته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وفي شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، یہ 3 روزہ کانفرنس صاحب قرآن کے عنوان سے رکھا گیا۔ قابل مبارکباد ہیں حافظ بابا نگر کے لوگ جو اس کانفرنس کو حضرت امان اللہ صاحب اس سرزمین پر رکھا گیا، اور پھر قابل مبارکباد ہیں آپ کہ اس کانفرنس سے حضرت مولانا مفتی ظہیر الدین صوفی صاحب قبلہ بصیرت افروز خطاب فرما رہے تھے۔ اب آپ کے خطاب کے بعد کسی خطاب کی ضرورت تو نہیں، اور میں تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، کیونکہ حضرت مفتی صاحب کی تقریر کے بعد تقریر کے لیے بیٹھنا ایسا ہوگا جیسے سورج کے آگے چراغ کو روشن کرنا ہے۔ یہ حماقت تو میں کر نہیں سکتا، لیکن حکم ہوا تو چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک آپ نے جامع خطاب کو سماعت فرمایا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن، اللہ رب العزت نے پہلے قرآن نازل کیا یا صاحب قرآن کو بھیجا؟ اللہ تعالی نے سب سے پہلے صاحب قرآن کو بھیجا، پھر قرآن پاک کو نازل کیا۔ پہلے معلم آئے، بعد میں کتاب آئی۔ اگر پہلے کتاب تو پھر ہر شخص خود ایک فرقہ بن جاتا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے صاحب قرآن کو بھیجا، بعد میں کتاب کو نازل فرمایا۔ قرآن اور صاحب قرآن پر آپ نے بصیرت افروز خطاب کو سماعت فرمایا۔ چونکہ میں کل ورنگل کے لیے نکلنا ہے، مختصراً سے وقت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ ایک نکتے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں جو وقت کا سلگتا ہوا چراغ ہے، کہ آج لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر ایک بات اور عرض کرتا ہوا اپنی تقریر کو سمیٹ لوں کہ صاحب قرآن نے قرآن کا ساتھی کس کو بنایا؟ قرآن کے ساتھی کون؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔
کہ قرآن اور اس کے ساتھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے بیچ ایک بھاری چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا فرمایا؟ قیمتی، بھاری، یہ نہیں فرمایا کہ قیمتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو بعض باتیں ہوتی تو قیمتی ہے لیکن ویٹ لیس ہوتی ہے، جیسے 500 روپیے کا نوٹ قیمتی تو ہے لیکن بھاری نہیں ہے۔ اور میرے مقدس رسول نے فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 بھاری۔ وہ کیا؟ ایک ہے قرآن اور دوسرے اس کے ساتھی، قرآن کے ساتھی۔ میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، زکوٰۃ دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنے ایسے ہیں، لیکن جب قرآن اور اس کے ساتھی دیا تو پھر یہ گارنٹی لے لیا کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ قرآن اور اس کے ساتھی، قرآن کے ساتھی اہل بیت ہے، قرآن کے ساتھی اہل بیت۔ میں سوچنے لگا کہ میرے مقدس رسول نے صحابہ کرام کو کیوں نہیں قرآن کا ساتھی بنایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اتی بہترین جماعت، پھر ان کے اندر صدیق اکبر جواب نہیں، ان کے بعد فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی جواب نہیں، ان کو قرآن کا ساتھی بنایا جاتا۔ ہاں، یہ فرمایا میرے رسول نے کہ میرے بعد دین میں ابو بکر عمر کی اتباع کرو، ان کی اقتداء کرو، لیکن ساتھی نہیں بنایا، ساتھی نہیں بنایا۔ وہ توجہ چاہوں گا، پورے ہوش اور حواس کے ساتھ آنکھ کھلے رکھ کر کے سنیں، کان تو کھلے ہی رہتے ہیں، آنکھ بھی کھلے رکھے، ورنہ آنکھ بند ہونے کے کچھ اور ہی معنی نکلتے ہیں۔ وہ صحابہ جو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ جو کلہم غدو، وہ صحابہ جو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ جس نے بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے، وہ صحابہ جس نے کیسر و کیسرا کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، وہ صحابہ جس نے انطاکیہ پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا، وہ صحابہ جس نے منشا الہی کو پورا کیا، وہ صحابہ جس نے مزاج نبوی کو نافذ کیا، وہ صحابہ جس نے خلافت کی برکتوں کو پھیلا دیا، وہ صحابہ جس نے صدیق کی صداقت کا جھنڈا اٹھایا، وہ صحابہ جس نے فاروق کی عدالت کا مزاج برپا کیا، وہ صحابہ جس نے عثمان غنی کے سخاوت کے دریا بہا دیے، وہ صحابہ جس نے علی مرتضیٰ کی شجاعت پر درہ خیبر کے کو بنیادوں سے ہلا دیا، وہ صحابہ جو ایک انگلی میں باغ خیبر کو اٹھا کر کے پھینک دیا، وہ صحابہ جو جنگ اسرت میں تنہا فائننس کرنے کو تیار، وہ صحابہ جس کا خیال آتے ہی کافر کا کلیجہ دہل جائے، وہ صحابہ جو پیٹ پر پتھر باندھے طاغوتی قوتوں کو مٹی میں ملا دیا، وہ صحابہ جس کا خیال آتے ہی طاغوتی قوتوں کا کلیجہ پتا ہو جائے، اجی ایسی طاقتور جماعت کو کیوں نہیں قرآن کا ساتھی بنایا؟ تو جواب سنو، یہ میرے نبی کا علم غیب ہے، یہ میرے رسول کا علم غیب ہے۔ کیا صحابی بنانا کس کا کام ہے؟ نبی کا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کو دیکھیں اور خاتمہ ایمان پر ہوں تو صحابی۔ جی، صحابی انہیں کہا جائے گا جن میں 2 باتیں پائی جائیں، نبی کا دیدار ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو جب تک نبی رہیں گے تبھی تک تو کوئی انہیں دیکھے گا، جب نبی نہیں رہیں گے۔ میرے آقا یہ خیال فرما رہے ہیں کہ ابھی تو قرآن کے ساتھ میں ہوں، میرے بعد کہیں قرآن تنہا نہ ہو جائے تبھی تو ساتھی کی ضرورت پڑے گی۔ اب اگر میں نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی بنا دیا تو میرے بعد صحابی بننا تو بند ہو جائے گا، جتنے صحابی رہ گئے بس وہی رہ جائیں گے۔
اگر میں نے ان کو قرآن کا ساتھی بنا دیا تو صحابی بننا بند ہو گیا. کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی وہ طاقت نہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں, کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی وہ طاقت نہیں جو اپنے سے بعد والے کو صحابی بنائے. جب بنائیں گے تابعی بنائے گا. صحابی بنانا نبی کا کام, نبی رہیں گے نہیں تو صحابی بننا بند ہو جائے گا. اب جتنے رہ گئے بس وہی رہ جائیں گے. اگر نبی ان کو قرآن کا ساتھی بنا دیا تو 100 سال میں آدھے صحابی ختم, 150 سال میں 80% ختم, 200 سال میں پورے صحابی ختم, تو پھر قرآن تنہا ہو جائے گا. تو میرے نبی ایسے کو کیسے قرآن کا ساتھی بنائے جو 200 سال بعد پھر قرآن تنہا ہو جائے. اسی لیے میرے نبی نے اہل بیت قرآن کا ساتھی بنایا کہ کسی دور میں یہ اہل بیت ختم نہیں ہوں گے اور کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوگا. قیامت کی صبح تک اہل بیت ختم نہیں ہوں گے, کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوگا. آؤ ذرا میں آپ کو ایک جھلک دکھلا دوں. نبی کے بعد علی, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد امام زین العابدین, پھر ان کے بعد امام باقر, پھر امام جعفر. آپ دیکھ رہے ہیں 11 امام, امام حسن عسکری تک. اور جہاں امام حسن عسکری کا دور ختم کہ غوث اعظم کا دور شروع, تو غوث اعظم کا دور کل بھی تھا, غوث اعظم کا دور آج بھی ہے, غوث اعظم کا دور کل بھی رہے گا. کب تک؟ جب صاحب غوثیت الکبریٰ کا دور رہے گا, جب تک امام مہدی ظاہر ہوں گے, امام مہدی تشریف لائیں گے, تو پھر امام مہدی اہل بیت میں. تو آپ نے دیکھا کہ کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوا. اب اگر کوئی گمراہ ہوا ہوگا یا تو وہ علی کو چھوڑا ہوگا, حسن کو چھوڑا ہوگا, حسین کو چھوڑا ہوگا, زین العابدین کو چھوڑا ہوگا, امام باقر کو چھوڑا ہوگا, امام جعفر کو چھوڑا ہوگا, حسن عسکری کو چھوڑا ہوگا, غوث اعظم کو چھوڑا ہوگا, یا امام مہدی کو چھوڑو گے. ارے قرآن کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اہل بیت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے نبی کو پڑھایا. قرآن کو اللہ نے نبی کو پڑھایا, نبی نے علی کو پڑھایا, علی نے گھر کے سبھی کو پڑھایا. یہ قرآن سینہ بہ سینہ حافظوں کے سینے میں اس کے معنی و افکار. اجی رمضان ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. اگر آپ نہ ہوتے اور آپ میں قرآن نہ ہوتا تو نہ قرآن ہم کو ملتا, نہ قرآن کے یہ ساتھی ملتے, نہ ساتھیوں کا یہ ساتھ ملتا. تو قرآن ہے تھیوری اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل. تھیوری کو منوانا قرآن تھیوری ہے, اہل بیت پریکٹیکل ہے. اور تھیوری کو منوانا یہ پریکٹیکل کا کام ہوتا ہے, تھیوری کو منوانا. اب آپ دیکھیں یزید قرآن کو بدلنا چاہتا تھا نا, اور قرآن مدینہ میں چپ ہے, مگر اہل بیت چپ نہیں ہے, اہل بیت خاموش نہیں. اب اگر کوئی مولوی, کوئی ملا قرآن کا ترجمہ غلط کرے گا تو قرآن ہاتھ نہیں پکڑے گا, قرآن نہیں روکے گا. لیکن یہ اہل بیت چپ بھی نہیں رہیں گے, اہل بیت خاموش نہیں. ان بولتا قرآن تو مسجد میں ہے, لیکن بولتا قرآن میدان میں. تو قرآن کے ساتھی اہل بیت ہے. تھیوری کو منوانا یہ پریکٹیکل کا کام. ایک جلسے میں نے کہا میاں یہ جو پانی ہے نا, پانی, یہ پانی جو ہے یہ دو گیس ہے. اس نے میرے منہ پکڑ لیا, کہا کہ اچھا پانی دو گیس ہے, یہ پانی دو گیس ہے. اگر حیدرآباد میں باڑھ آ جائے تو بہا لے جائیں گے تو گیس ہے, بڑے بڑے پیڑ پودے کو اکھاڑ دیں گے تو گیس ہے. میں نے کہا نہیں میاں, اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن اور ان دونوں کا جو کمبینیشن رزلٹ وہ پانی. میں نے دیکھا کہ وہ تو مان ہی نہیں رہا ہے.
بار بار کہتا جا رہا ہے یہ پانی تو گیس ہے، یہ پانی تو گیس ہے۔ میں سمجھ گیا یہ ایسے نہیں مانے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، ایک لیبارٹری میں لے گیا، لے جا کر کے پوچھا یہ کیا ہے، تو بولا ہائیڈروجن۔ یہ کیا ہے تو بولا آکسیجن۔ اب ان دونوں کو ملا، جب ملایا رزلٹ آیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو بولا پانی۔ میں نے کہا دیکھا تو تھیوری کو نہیں مان رہا تھا نا، تو تھیوری کو نہیں مان رہا تھا، پریکٹیکل نے تجھے منوا لیا۔ تو تھیوری کو منوانا یہ پریکٹیکل کا کام ہوتا ہے، اور قرآن اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے سرزمین حافظ بابا نگر میں اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا ہے، اور حضرت قبلہ نے ابھی مجھ سے یہ ارشاد بھی فرمایا، حکم بھی دیا کہ حافظ بابا نگر میں انشاءاللہ تعالی ایک اور کانفرنس، ایک روزہ کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ ان قریب جگہ کا تعین بھی ہوگا، اور پھر بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تعالی ہم کانفرنس وہاں پر منعقد کریں گے۔ اور میں قبل از وقت حضرت مفتی ظہیر صاحب قبلہ سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں آپ اپنا قیمتی وقت بھی ہمیں عنایت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، گستاخ رسول کو نیست و نابود فرما دے۔ مولا تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے۔ تیرے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل ہماری دعا کو شرف قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you.